حضرت خضر آج تک زندہ ہیں یا نہیں، وہ راز جس نے صدیوں سے مسلمانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں جن حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ واقعی دنیا میں کہیں موجود ہیں؟ کیا مختلف زبانوں میں بزرگوں اور اولیاء کی ان سے ملاقاتوں کی روایات سچ ہیں یا محض کہانیاں؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ کہاں ہیں اور کیوں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے علماء، مورخین اور عام مسلمانوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ اس موضوع کے بارے میں بے شمار کہانیاں، روایات اور دعوے موجود ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ احادیث کیا کہتی ہیں؟ اور جمہور علماء کی رائے کیا ہے؟ یہ سب ہم آج اس تفصیل کے ساتھ جانیں گے، لیکن ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا حیران کن نکتہ بھی بتائیں گے جسے سن کر شاید آپ کی رائے مکمل طور پر بدل جائے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہر آنے والا حصہ پچھلے حصے سے زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کا ذکر فرمایا ہے جسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ زمین پر ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر کے بعد اس بندہ صالح سے ملے، جنہیں بعد میں مفسرین نے حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے پہچانا۔ پھر کشتی کو نقصان پہنچانے، ایک بچے کو قتل کرنے اور ایک دیوار کو سیدھا کرنے کے وہ حیران کن اور حیرت انگیز واقعات پیش آئے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جن کے پیچھے ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو بظاہر انسانی عقل سے سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن دوستو، اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ تو موجود ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس ملاقات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کب تک زندہ رہے، کہاں گئے اور ان کی زندگی کا اختتام کب ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے صدیوں پرانا اختلاف شروع ہوتا ہے اور مختلف روایات سامنے آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رہنے کی خصوصی اجازت فرمائی ہے اور وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جبکہ دوسرے علماء اس رائے کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہر انسان کی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن آخر حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں تاریخ، تفسیر، احادیث اور علماء کی آراء کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے ان روایات کا ذکر کرتے ہیں جن کی بنیاد پر بہت سے لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، اسلامی تاریخ میں متعدد بزرگوں کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مشکل حالات میں ایک ایسا پراسرار بزرگ نمودار ہوئے، رہنمائی فرمائی اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بعض صوفیاء کے تذکروں میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جن میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام الناس میں یہ عقیدہ بہت مشہور ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن
جب ہم ان روایات کی سند اور تاریخی حیثیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک نیا سوال سامنے آتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ کیا ان ملاقاتوں کی کوئی ایسی مستند دلیل موجود ہے جسے تمام علماء کرام قبول کرتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے محققین تو وقف اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ایسی روایات بڑی تعداد میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر تاریخی حکایات ہیں، ان کی اسناد وہ مضبوط حیثیت نہیں رکھتی جو صحیح حدیث کو حامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے محدثین ان روایات کو قطعی ثبوت کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بزرگ یا صالح شخص کا کوئی خواب یا ذاتی مشاہدہ شرعی دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا فیصلہ صرف اسی روایات کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے ان دلائل کو دیکھتے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے انتقال کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک مشہور حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کہ آج زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے 100 سال بعد بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود ہوتے تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوتے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہی رائے بہت سے بڑے محدثین اور فقہاء نے اختیار کی، لیکن دوسری طرف بعض علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریحات بھی بیان کی اور کہا کہ ممکن ہے حضرت خضر علیہ السلام اس عمومی حکم سے مستثنیٰ ہوں۔ یہاں وہ مقام آتا ہے جہاں بحث مزید دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ ایک طرف تاریخی روایات اور بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، تو دوسری طرف حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں کی جانے والی تحقیق۔ اس لیے صدیوں گزرنے کے باوجود یہ مسئلہ علماء کے درمیان زیر بحث رہا ہے اور آج بھی اس پر گفتگو جاری ہے۔ لیکن اس بحث کا ایک اور پہلو بھی ہے جس پر عام طور پر توجہ کم دی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے دوستو کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام واقعی آج بھی زندہ ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ دنیا میں کس حیثیت سے موجود ہیں؟ کیا انہیں کوئی خاص ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ کیا وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں گوشہ نشین زندگی گزار رہے ہیں؟ ان سوالات کے واضح جوابات قرآن و حدیث میں موجود نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس موضوع پر بہت سی ایسی باتیں بھی مشہور ہو گئیں جن کی کوئی مستند بنیاد نہیں تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مسلمان کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ حقیقت اور افسانے کے درمیان فرق کو جان سکے۔ لیکن دوستو ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جس نے صدیوں سے لوگوں کو سب سے زیادہ حیران کیا ہے۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام کا نام خضر کیوں پڑا؟ اس نام کے پیچھے بھی حیران کن راز بیان کیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ کسی خشک زمین پر بیٹھتے تو وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، اسی نسبت سے انہیں خضر کہا گیا، جس کا تعلق سبزے اور شادابی سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت کے گرد ایک خاص روحانی کشش پیدا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ مختلف علاقوں میں ان کے بارے میں بے شمار داستانیں وجود میں آ گئی، لیکن ان میں سے بہت سی باتیں درست ہیں اور کون سی بات کی زبانوں میں شامل ہوئی ہے یہ جاننے کے لیے مزید تحقیق ضروری ہے۔ اور اب آگے ہم اس حیران کن سوال پر گفتگو کریں گے کہ بڑے بڑے مفسرین، محدثین اور ائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کیا رائے دی، اور ان میں سے کس رائے کے حق میں زیادہ مضبوط دلائل پائے جاتے ہیں۔ دوستو جب ہم بڑے مفسرین اور محدثین کی آراء کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر صدیوں سے
علمی بحث جاری ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کو عام انسانی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے غیر معمولی مدت تک زندہ رکھتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں جو اللہ کے حکم سے آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس طرح بعض علماء نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو کسی خاص حکمت کے تحت زندہ رکھا ہو تو یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن دوسری طرف بہت سے محدثین نے اس بات پر زور دیا کہ کسی شخصیت کے زندہ ہونے کا دعویٰ تبھی قبول کیا جا سکتا ہے جب اس پر واضح اور مستند شرعی دلیل موجود ہو، اور چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایسی قطعی دلیل موجود نہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس معاملے میں فیصلہ کن دعویٰ نہ کیا جائے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں مختلف ادوار میں بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک مسافر کی شکل میں ملے، کسی نے کہا کہ ایک درویش کے روپ میں آئے، کسی نے کہا کہ مشکل وقت میں اچانک ظاہر ہوئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن جب ان کے واقعات کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو اکثر یہ ذاتی مشاہدات یا روایات ثابت ہوتے ہیں جنہیں شرعی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دین کی بنیاد خوابوں، حکایات اور غیر مصدقہ واقعات پر نہیں بلکہ قرآن و سنت پر ہونی چاہیے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہو کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام واقعی زندہ ہیں تو کیا وہ دنیا میں موجود حالات سے واقف ہیں؟ کیا وہ جنگوں، فتنوں اور آزمائشوں کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ کہیں انسانوں کے درمیان موجود ہیں؟ ان سوالات کے جواب میں اکثر وہی بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی مستند معلومات نہیں جن کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کچھ کہا جا سکے، اور یہی اس موضوع کا سب سے پراسرار پہلو ہے۔ جتنا انسان اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے اتنے ہی مزید سوالات جنم لیتے ہیں۔ دوستو، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اصل اہمیت اس بات کی نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سبق ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پوشیدہ ہے، کیونکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے۔ بسا اوقات جو چیز ہمیں غلط نظر آتی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت موجود ہوتی ہے۔ کشتی کا نقصان، بچے کا قتل اور دیوار کی تعمیر، تینوں واقعات بظاہر عجیب محسوس ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی حقیقت سامنے آئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ صبر، توکل اور اللہ کی حکمت پر ایمان کا ایک عظیم درس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اگر آپ غور کریں تو ایک اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت ایک راز بنی رہی۔ نہ ان کی قبر کے بارے میں کوئی یقینی معلومات ملتی ہیں، نہ ان کی وفات کا کوئی متفقہ تاریخی ریکارڈ موجود ہے، نہ ان کی موجودہ مقام کے بارے میں کوئی مستند خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر آج بھی لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کرتا ہے، اور ہر دور میں لوگ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں پھیلنے والی بہت سی کہانیاں بعد کے ادوار میں عوامی روایات کے ذریعے مشہور ہوئی۔ مختلف علاقوں نے اپنی اپنی داستانیں بنائی، بعض مقامات کو ان سے منسوب کیا گیا، بعض چشموں اور پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا تعلق حضرت خضر علیہ السلام سے ہے، لیکن جب تاریخی شواہد کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اکثر ایسی نسبتوں کے لیے مضبوط ثبوت نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ محققین ہمیشہ مستند دلائل پر زور دیتے ہیں اور لوگوں کو غیر مصدقہ روایات سے محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس سوال کا جواب سب سے اہم نہیں
کہ حضرت خضر علیہ السلام آج زندہ ہیں یا نہیں، بلکہ ان کے واقعے میں ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا کہ ہر حقیقت فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر ہم آپ پر کیسے معاملے کی مکمل حکمت جان سکتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس واقعے کو قیامت تک زندہ رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان سورہ کہف کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب ایک اور سوال ایسا سامنے آتا ہے جس نے صدیوں سے اہل علم کو سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر ان کے بارے میں اتنی بڑی تعداد میں روایات کیوں ملتی ہیں، اور اگر وہ واقعی زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو راز میں کیوں رکھا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں بعض علماء نے ایک نہایت دلچسپ نقطہ بیان کیا ہے جس پر ہماری اگلی گفتگو قائم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض حقائق کو انسانوں کے لیے مکمل طور پر واضح نہیں کیا تاکہ آزمائش باقی رہے، اور اگر ہر راز پوری طرح کھول دیا جائے تو ایمان بالغیب کا تصور ختم ہو جائے۔ اسی لیے بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ انسان کو تحقیق کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں، غور و فکر کرنے اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم پر بھروسہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ بھی شاید انہی موضوعات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا آسان نہیں، لیکن ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق بالکل واضح ہے، اور یہی اس موضوع کا سب سے اہم حصہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا جواب مل جاتا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نقصان کو مصیبت سمجھتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر کا سبب تھا۔ کتنی ہی بار کوئی دروازہ بند ہوتا ہے اور انسان غمگین ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر راستہ کھول دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کشتی کے مالکان کو ابتدا میں نقصان محسوس ہوا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہی نقصان ان کے لیے بڑی تباہی سے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا۔ اس طرح انسان بعض اوقات اپنی دعاؤں کے دیر سے قبول ہونے پر پریشان ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے حالات پر شکوہ کرنے لگتا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمارے بارے میں کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہم صرف حال کو دیکھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کے لیے صبر، توکل اور اللہ کی تقدیر پر راضی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں علماء کی مختلف آراء موجود تو ہیں۔ بعض ان کے زندہ ہونے کے قائل ہیں اور بعض ان کے انتقال کے، لیکن دونوں طرف دلائل موجود ہیں، اور اس مسئلے میں قطعی یقینی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہنا قطعاً مشکل ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہو۔ البتہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک عظیم اور صالح بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا اور جن کا ذکر قرآن مجید میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں تجسس پیدا کرتا ہے، اور لوگ آج بھی ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ان کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک سچے مسلمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ افسانوں اور غیر مصدقہ روایات کے پیچھے جانے کے بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے لیے رکھے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں
یا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں لکھیے گا، ہمیں آپ کے خیالات جان کر خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ایسی مزید دلچسپ، تحقیقی اور ایمان افروز اسلامی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔